السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل۔ آج میں آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کر رہی ہوں چکن جلفریزی کی، جو میں بنا رہی ہوں شان جلفریزی مسالہ کے ساتھ۔ بہت ہی کوئک اور ایزی ریسیپی ہے اور اس کے لیے آپ کو بہت کم انگریڈینٹس کی ضرورت ہے۔ آج آپ کے ساتھ اسٹیپ بائی اسٹیپ میں پوری ریسیپی شیئر کروں گی۔ بہت مزے کا بنتا ہے یہ چکن جلفریزی۔ تو چلیں ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں جو نوٹیفیکیشن بیل کا آئیکن ہے اس کو بھی کلک کر دیجیے گا تاکہ آپ کو میری ساری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملیں، اور اگر آج کی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو تھمز اپ کیجیے گا۔ تو چلیں دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کون کون سی چیزیں چاہیے ہوں گی یہ چکن جلفریزی بنانے کے لیے۔ تو آف کورس ہمیں چاہیے ہوگا چکن۔ میں نے یہاں پر تقریباً 300 گرامز کے جتنا بون لیس چکن لے لیا ہے، اور اس کو اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے میں نے اسٹرینر میں چھوڑ دیا تھا تاکہ جو ایکسیس پانی ہے اس کا وہ نکل جائے۔ ½ ٹی اسپون میں نے لے لی تھی شوگر، اور 1 ٹی اسپون ہمیں چاہیے ہوگا سویا ساس۔ لائٹ سویا ساس میں یوز کر رہی ہوں، اور 1 ٹی اسپون ہی میں نے لے لیا تھا ادرک لہسن کا پیسٹ، اور اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہوگا شان کا چکن جلفریزی مسالہ۔ اس کے تقریباً 3 to 4 ٹیبل اسپونز میں یوز کروں گی۔ تو یہاں پر سب سے پہلے جو ہے میں چکن کو میرینیٹ کر رہی ہوں۔ یہ تمام جو آپ کو میں نے چیزیں بتائی ہیں، ½ ٹی اسپون شوگر، 1 ٹی اسپون جنجر گارلک پیسٹ، 1 ٹی اسپون سویا ساس، اور اس کے علاوہ 3 to 4 ٹیبل اسپونز آپ ایڈ کر لیں اس میں جلفریزی مسالہ کے۔ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کو کتنا اسپائسی اچھا لگتا ہے۔ میں نے یہاں پر تقریباً 4 ٹیبل اسپونز ایڈ کیے تھے، اور یہ ڈالنے کے بعد اچھے سے میں نے چکن کو مکس کر لیا ان تمام چیزوں کے ساتھ، اور اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے لیے آپ اس کو میرینیٹ کر دیں۔ چکن میرینیٹ ہو چکا ہے، تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں گریوی کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے۔ یہ ہے ٹومیٹو پیورے، یہ میں نے گھر میں ہی بنائی ہے۔ 3 میڈیم سائز کے ٹماٹر کو میں نے بوائل کرنے کے بعد پیل کر کے بلینڈ کر لیا تھا، اور اس کے بعد ان کو میں نے اسٹرین کر لیا تھا تاکہ جو بھی بیج وغیرہ ہیں وہ نکل جائیں۔ ویسے تو یہ ایک ایڈیشنل اسٹیپ ہے، لیکن اس سے جو گریوی ہے آپ کی وہ بہت اچھی اسموتھ بنے گی، اس کا ٹیکسچر بہت اچھا آئے گا۔ سو یہ ہے ٹومیٹو پیورے۔ اس کے علاوہ 1 ہیپ ٹیبل اسپون میں نے لے لیا ٹومیٹو پیسٹ کا۔ اگر آپ کے پاس ٹومیٹو پیسٹ نہ ہو تو آپ ٹومیٹو کیچپ بھی یوز کر سکتے ہیں، 1 ہیپ ٹیبل اسپون۔ اس کیس میں آپ نے چکن کو میرینیٹ کرتے ہوئے اس میں شوگر ایڈ نہیں کرنی، کیونکہ ٹومیٹو پیسٹ جو ہے وہ اٹ سیلف میٹھا ہوتا ہے، تو پھر سویٹ ہو جائے گی آپ کی گریوی۔ اور یہ ہے میرینیٹڈ چکن، جس کو 1 گھنٹے کے لیے میں نے میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا، اور ہمیں آئل چاہیے ہوگا تقریباً 4 to 5 ٹیبل اسپونز۔ اور اس کے علاوہ یہ کچھ سبزیاں ہیں جن کو میں نے ڈائس کر لیا ہے، جیسے ہم چائنیز کے لیے کٹنگ کرتے ہیں بالکل اسی طرح سے۔ تو میں نے 1 میڈیم سائز کا انین لے لیا تھا، اور اس کو پیل کرنے کے بعد کیوبس میں کاٹ لیا تھا، اور اس کے بعد اس کی لیئر سیپریٹ کر لی تھی، بالکل جس طرح ہم چائنیز میں لیئر سیپریٹ کر لیتے ہیں انین کی۔ اور اسی طرح سے 1 میڈیم سائز کا رائپ ٹومیٹو لے لیں آپ، اور اس کے بھی سیڈس ریموو کر دیں، اس کا جو پلپ ہے وہ ریموو کر کے اس کو بھی اسی طرح سے ڈائس کر لیں۔ ساتھ ہی 1 میڈیم سائز کی شملہ مرچ کو بھی میں نے کیوبس میں کاٹ لیا تھا۔ تو یہ جو تینوں ویجیٹیبلس ہیں یہ تو گریوی میں جائیں گی، اور یہ جو آپ کو ایگ نظر آ رہا ہے ہارڈ بوائل ایگ، اس کو میں نے کاٹ لیا تھا، یہ ہم یوز کریں گے گارنش کے لیے۔ تو یہ ہیں سارے انگریڈینٹس جو ہمیں چاہیے ہوں گے گریوی کے لیے۔ تو چلیں گریوی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک پین میں میں ڈال دوں گی آئل، تقریباً 4 to 5 ٹیبل اسپونز آپ آئل ایڈ کر لیں پین میں۔ آپ چاہیں تو آئل اور بٹر دونوں کمبائن کر کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں، اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا۔ اور آئل جیسے گرم ہو گیا، اس میں نے ڈال دیا اپنا میرینیٹڈ چکن، اور ہائی فلیم کے اوپر 3 سے 4 منٹ ہم نے چکن کو کرنا ہے فرائی، تاکہ اچھے سے سیل ہو جائے۔ اور آج کل میں کوشش کر رہی ہوں نان اسٹک سے اسٹیل کے برتنوں پر سوئچ کرنے کی۔ جب سے میں نے سنا ہے ہیلتھ کے لیے اچھے نہیں ہوتے، تو میری کوشش ہوتی ہے جتنا ہو سکے نان اسٹک کو اوائڈ کروں۔ تو بس یہاں پر بھی یہی کوشش ہو رہی ہے۔ تھوڑا سا کھانا جو ہے وہ نیچے لگتا ضرور ہے اسٹیل کے برتنوں میں، نان اسٹک جیسا تو نہیں بنتا، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی آئی ایم ٹرائنگ، کیونکہ فیملی کی ہیلتھ جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو خیر یہ چکن کو میں نے فرائی کیا، اور جب چکن اچھے سے فرائی ہو گیا، تقریباً 3-4 منٹ اس چکن کو میں نے فرائی کیا تھا، تو پھر اس میں نے جو ٹومیٹو پیورے بنائی تھی وہ ایڈ کر دی، اور ساتھ ہی 1 ٹیبل اسپون اس میں نے ڈال دیا تھا ٹومیٹو پیسٹ کا، اور اب میں اس کو کر رہی ہوں مکس۔
تھوڑا سا اسٹیج کے اوپر آپ ایڈ کر دیں پانی. اگر آپ کا مسالہ جو ہے وہ ڈرائی ہو رہا ہے، تھک ہو رہا ہے، تھوڑا سا میں نے پانی ایڈ کیا تھا اور کور کر کے میں نے چکن کو تقریباً 10 منٹ کے لیے پکا لیا تھا. چکن جو ہے وہ آلموسٹ اب گل چکا ہے. یہ بون لیس چکن ہے تو یہ بہت جلدی سے ٹینڈر ہو جاتا ہے، بالکل ٹائم نہیں لگتا. اور مے بی کچھ لوگ کیوریس ہوں کہ چکن کو میرینیٹ کرتے وقت میں نے شوگر کیوں ایڈ کی تھی. تو اس کی ریزن یہ ہے کہ جلفریزی میں ٹومیٹو پیسٹ بھی جاتا ہے، ٹومیٹو پیورے بھی جاتی ہے. تو ایسیڈیٹی کو بیلنس کرنے کے لیے ہم تھوڑی سی شوگر ایڈ کرتے ہیں. صرف ½ ٹی اسپون کی جتنی میں نے شوگر ڈالی تھی. اس سے آپ کی گریوی بالکل بھی سویٹ نہیں ہوگی، بس وہ ٹیسٹ کو بیلنس کرے گا، کھٹاس کو بیلنس کرے گا بیسکلی. تو اگر آپ کیچپ ایڈ کریں تو پھر آپ شوگر بالکل بھی ایڈ نہ کریں، لیکن اگر آپ ٹومیٹو پیسٹ ڈال رہے ہیں تو پھر ½ ٹی اسپون کی جتنی آپ چینی جو ہے وہ ڈال دیں. تو واپس آ جاتے ہیں ریسیپی کی طرف. جب گریوی اچھے سے فرائی ہو گئی، آئل سرفیس پہ آ گیا، تو اس میں نے ایڈ کر دی ہیں ساری ویجیٹیبلز، جس میں انین تھا، شملہ مرچ اور ٹماٹر. اور ویجیٹیبلز ڈالنے کے بعد آپ بس 3 سے 4 منٹ اس کو کوک کریں گے. زیادہ آپ نے بالکل بھی سبزیوں کو پکانا نہیں ہے. اور اس کے بعد آپ اس کو ڈش آؤٹ کر لیں. یہ بہت ہی یمی سی چکن جلفریزی ریڈی ہو گئی ہے. اس کو میں نے گارنش کیا تھا تھوڑے سے دھنیے اور بوائلڈ ایگس کے ساتھ، اور آپ ساتھ میں جو ہے وہ لیمن بھی سرو کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ اسٹیمڈ رائس بہت اچھے لگتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اس کو پراٹھوں کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں، نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں. تو ٹوٹلی آپ کی چوائس ہے، جیسے آپ کھانا چاہیں. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل. آئی ول سی یو ان مائی نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.